تو بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا ہے۔ خراب روشنی کے باعث میچ وقت سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا۔ پاکستان کے سرفراز احمد نے میچ بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف دوسری اننگز میں ٹاپ اسکورر رہے سرفراز احمد دوسری اننگز میں 118 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز ڈرا ہو گئی ہے، یعنی کہ دونوں میچ بے نتیجہ ثابت ہوئے ہیں۔ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے سرفراز احمد کی کہ انہوں نے شاندار کم بیک کیا۔ 4 اننگز کھیلنے کا انہیں موقع ملا اس سیریز میں۔ 3 اننگز میں انہوں نے نصف سینچری بنائی، جبکہ 1 اننگ میں انہوں نے سینچری بنائی ہے، اور بڑے بروقت انہوں نے یہ سینچری بنائی ہے۔ سدرا شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جو کہ ہمیشہ سے دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ پاکستان کو ایک شاندار پلیئر کی ضرورت تھی، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب بہت زیادہ ٹیم کو ان کی ضرورت تھی تو اس وقت انہوں نے شاندار بیٹنگ۔ پاکستان ٹیم کے کپتان بابر اعظم گفتگو کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ چائے کے وقفے کے بعد ہم نے کم بیک کرنے کی کوشش کی اور ہم بہترین پوزیشن پہ تھے، لیکن جیسے ہی وہی بات صدر انہوں نے دہرائی ہے کہ جیسے وکٹیں گری ہیں تو پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ جی میچ کو ختم کرنا ہے اور اسٹے کرنا ہے وکٹ کے اوپر۔ سعود شکیل اور سرفراز نے بہترین بیٹنگ کی ہے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ خامیوں پر یہ کہا ہے بابر اعظم نے کہ اوور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سرفراز احمد کے حوالے سے انہوں نے یہی کہا کہ ڈریم کم بیک تھا سرفراز احمد کا۔ 4 سال وہ باہر رہے، لیکن ان کو جیسے ہی اپرچونٹی ملی تو انہوں نے اس اپرچونٹی کو مس نہیں کیا۔ سپورٹس اینکرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، عدیل اظہر اور سویرا پاشا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سویرا، میچ تو ڈرا ہو گیا، لیکن یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ ڈرا ہونا ہمارے لیے کسی کامیابی سے کم نہیں ہے، اور خاص کر مین آف دا سیریز، مین آف دا میچ سرفراز احمد، سرفراز نے دھوکہ نہیں دیا۔ جس طرح آپ نے کہا سرفراز نے دھوکہ نہیں دیا، اور یہ بات ابھی بابر نے بھی ایکسیپٹ کی کہ 4 سال لگاتار نہیں کھلانا ایک پلیئر کو، ساتھ بینچ پہ رہنا پلیئر کا، ساتھ گھومنا ٹیم کے ساتھ، بٹ ایک بھی میچ میں ایک میچ وہ جس میں شاید ایک ڈیڈ ربر میں بھی جو ہے ان کو موقع نہیں ملا، تو ڈیفینیٹلی جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے بھرپور کر دکھایا۔ آج کی سینچری کو جس طرح سرفراز نے کہا ہے کہ وہ سب سے ڈیفیکلٹ سینچری تھی، obviously 4th اننگ کی سینچری، اینڈ دس از اتنے ٹائم بعد، اتنے ٹیسٹ میچز بعد، اتنے سالوں کے ڈیبیو کے بعد، دس از دی فرسٹ ٹائم دیٹ سرفراز ہیز اسکورڈ اے ٹیسٹ سینچری ایٹ ہوم۔ تو اپنی گراؤنڈ میں، اپنے اس ہوم گراؤنڈ میں یہ سینچری کرنا میرا خیال سے ان کے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ اگر یہ وننگ کاز میں چلی جاتی تو اٹ وڈ ہیو بین چیری آن دا ٹاپ، مگر جس طرح فلکچویٹ کرتی رہی مینجمنٹ کی اپروچ، مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس وقت، میں دیکھ رہی ہوں اپنے ٹویٹر فیڈ پہ کہ لوگ جو ہیں وہ سعود شکیل کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ سعود شکیل نے سلو کھیلا اس لیے ہم ہار گئے اور ہم اس لیے نہیں، بٹ پیپل نیڈ ٹو ریئلائز کہ وہاں سعود شکیل اس ریپل ایفیکٹ کو روکنے آئے تھے۔ اگر شان کے فوراً بعد سعود شکیل کی بھی وکٹ ہم گوا دیتے تو ہم اس وقت کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ سو مجھے یہ لگتا ہے کہ ویری گڈ ایگزیکیوٹیڈ میچ، بٹ شاید کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے پلانز کو اور زیادہ ریویو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے عدیل، آپ انفرادی طور پر سرفراز احمد کا کم بیک، ڈریم کم بیک جس طرح کہا جا رہا ہے، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور مجموعی طور پر ٹیم کی کارکردگی جس طرح سدرا نے بھی کہا کہ ہم نے میچ بچا لیا اور میچ اس حد تک چلا گیا تھا کہ شاید ہم یہ شکست کھا جاتے، لیکن کم از کم ہم یہ اتنے کامیاب ضرور ہوئے ہیں کہ ہم نے اس میچ کو ڈرا کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو یقیناً جیت کا مزہ ہی ہم لے رہے ہیں۔ دیکھیے، جیت کا مزہ تو ہم ظاہر لے رہے ہیں، ہم اپنے شو کو ریپ اپ ہی کر رہے تھے جس وقت اس کے اختتامی لمحات اس کے چل رہے تھے، اور ہمارے بھی دلوں کی دھڑکنیں بہت تیز ہوئی تھی۔ میں اور سویرا اسٹوڈیو میں ہم نے آخری گیندیں دیکھی، لیکن پلیز مجھے جو ایک چیز کا خیال آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر پاکستان یہ سنسنی خیز ٹیسٹ میچ جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ایک ٹرمینالوجی اکثر مینجمنٹ میں استعمال کرتے ہیں جس کو ریسنسی ایرر کہا جاتا ہے، اور ریسنسی ایرر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی آخری پرفارمنس اچھی ہو تو وہ آپ کی باقی تمام چیزوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ سکندر بخت نے جو ہے یہ سوال پوچھا تھا جو بابر سے اس پورے سیزن کے حوالے سے۔ دیکھیے، ہمیں اس پورے سیزن کو ہولسٹکلی، بلکہ میں سیزن نہیں، میں پورے سال کی بات کرتا ہوں، آسٹریلیا سے سیریز ہارنا، انگلینڈ سے سیریز ہارنا، نیوزی لینڈ سے سیریز ہارنے کے اتنا قریب پہنچنا، ہماری ٹیسٹ کرکٹ میں اس وقت کچھ سیریس مسائل ہیں۔ بابر اس وقت تو زبردست باتیں کر رہے ہیں سرفراز کے حوالے سے، لیکن ہمیں پوچھنا پڑے گا یہ سوال کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ ایک وکٹ کیپر بیٹسمین پاکستان کا جو مسلسل رن سکور نہیں کر رہا تھا،
اس کی ٹیکنیک کو پکڑ لیا تھا, اس کو جیسے کہنا چاہیے کہ چاروں شانے چت کر دیا دنیا بھر کے بولنگ اٹیکس سے, اس کو ہم نے کنٹینیو رکھا. سرفراز کو ہم نے ایز این ایکسٹرا ہم اس کو ایک اپنے اسکواڈ میں لے جاتے تھے, پانی پلواتے تھے, یہ ساری چیزیں. سرفراز جس لیول کا انسان ہے مجھے پتا ہے اس کو یہ باتیں بری نہیں لگتی ہوں گی, لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا اس سیریز کے ریزلٹ ڈفرنٹ ہو سکتے تھے اگر سرفراز کو کھلایا جاتا. ہی از اے فائٹنگ پلیئر, وہ ان سچویشنز کے لیے پلیئر بنا ہے. آپ اگر اس کی باڈی لینگویج بھی دیکھتے کہ آخر میں جنرلی ہم کولیپس کر جاتے ہیں ایسے میچز میں, سرفراز لیکن آخر تک کھڑا ہو کے فائٹ کرتا رہا. اب ناؤ دیٹ ہی ہیز پروون ہز میٹل, میرا یہ خیال ہے کہ کم از کم ان لوگوں کو ہمیں ضرور یاد کرنا چاہیے کہ جنہوں نے سرفراز کے ساتھ پچھلے 2-3 سال میں یہ بڑی زیادتی کی. اور میں یہاں بہت کریڈٹ دیتا ہوں پاکستان کے جو نئے چیف سلیکٹر ہیں شاہد خان آفریدی. اگر آفریدی نہیں ہوتے, سرفراز آج اس ٹیم میں نہیں کھیل رہے ہوتے, ہم ایک پرانے کمبینیشن کے ساتھ کھیل رہے ہوتے, اور مجھے نہیں پتا کہ پھر اس سیریز کا رزلٹ کیا ہوتا. اچھا سویرا, اب چونکہ ہم اس کو ڈیپلی ڈسکس کر رہے ہیں, ان سیریز میں اوور آل جو سچویشن رہی, کچھ کروشل مومنٹس بھی آئے جو ہم نے دیکھے, جس طرح سے 0 پر آؤٹ ہوتے رہے, کیا سمجھتی ہیں آپ کے ان سیریز میں وہ میجر ڈینٹس کیا تھے جن کی وجہ سے ہم جیت نہیں پائے؟ دیکھیں میجر ڈینٹ ہم شروعات سب سے پہلے یہی کریں گے. عدیل نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں ریویو کرنا پڑے گا اس پورے سال کو. دس واز دی بیسٹ اپارچونٹی دیٹ وی ہیڈ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کھیلنے کے لیے, مگر ہم نے وہ گوا دیا. 3 بڑی ٹیمز ہمارے گھر آ رہی تھیں, ہم نے اپنا ہوم ایڈوانٹیج نہیں اٹھایا, ہم نے پچز کے ساتھ میس اپ کر دیا, ہم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ساری فلیٹ ڈیکس بنا دیے کہ ہاں جی ہم کہیں ہار نہ جائیں اس ڈر سے. اس کے باوجود انگلینڈ, کیونکہ بین سٹوکس جس طرح کے پلیئر ہیں, جس طرح کے کپتان ہیں, وہ اس کے باوجود ہمیں ہرا کے چلے گئے. ہم نے پھر بھی کچھ نہ سیکھا, اور نیوزی لینڈ کے اگینسٹ بھی ہمیں اسی طرح کا فلیٹ ڈیک ہی دکھا. یہ والی پچ پھر کچھ ڈفرینٹ تھی, شاید اس پہ پھر کچھ تھوڑا بہت کچھ تھا, مگر اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں تھا. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ان چیزوں کو کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ ایک تو میرٹ پہ ڈیسیجن لینا شروع کرنا پڑے گا. ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھا کہ پیرا ٹروپرز کی طرح جو ہے وہ پلیئرز ٹیم کے اندر آتے گئے, ایک پرفارمنس پہ 2 ٹیسٹ کھیل کے, اگر آپ 2 فرسٹ کلاس میچز کھیل کے اگر آپ ٹیسٹ کرکٹ میں ایک لڑکے کو بلا رہے ہیں تو آپ اپنی ٹیسٹ کیپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یو آر سیلنگ اٹ چیپ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جس پہ ریویو کرنا پڑے گا. اب ہم نے اگلا ہوم ٹیسٹ جو ہے وہ فیبرری 2024 میں کھیلنا ہے. اس کا مطلب یہ ہمارے پاس 1 سال ہے ٹو ورک ود آر پچز, ٹو ورک ود آر ٹیم, اینڈ ٹیسٹ کرکٹ میں خود کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے بہت. بالکل سویرا, جس طرح سے آپ بھی یہ بات کر رہی ہیں اور عدیل بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو غلطیاں ہو چکی ہیں اب نیکسٹ سیریز کے لیے ان پر اوور کم کرنا ہے. اور ابھی جب ہم نے فواد دیکھا کہ بابر اعظم بھی جب گفتگو کر رہے تو انہوں نے بھی یہ اعتراف کیا کہ غلطیاں ہوئی ہیں, ہم کو ان کو سدھارنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے. سویرا اور عدیل آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ دونوں کا شکریہ. اور بھارت کرکٹ میں سیاست کو گھسیٹنے سے باز نہ آیا. ایشیا کپ کا یک طرفہ شیڈیول جاری کیا تو نجم سیٹھی نے BCCI کو کھیل سے سیاست دور رکھنے کا مشورہ دیا, جس پر ایشین کرکٹ کونسل غصہ کر گیا. لاہور سے قادر خواجہ کی رپورٹ. نجم سیٹھی کا ایشین کرکٹ کونسل کے صدر جے شاہ پر طنزیہ ٹویٹ. ایشین کرکٹ کونسل کے بھارتی سربراہ جے شاہ کو صفائی دینا پڑ گئی. ایشین کرکٹ کونسل نے رد عمل میں کہا کیلنڈر ایئر کا اعلان تمام قواعد و ضوابط مکمل کرنے کے بعد کیا. کیلنڈر کی منظوری گزشتہ ماہ 13 دسمبر کو ہونے والے اجلاس میں دی. ممبر بورڈز کی جانب سے رسپانس موصول ہوئے, مگر PCB کی تجاویز اور ترامیم موصول نہیں ہوئی. مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے بھارتی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ BCCI آزاد ہے, سیاست کو دور رکھنا چاہیے. ایشین کرکٹ کونسل کیلنڈر ایئر کا اعلان کرنے سے قبل ہم سے مشورہ لیا جا سکتا تھا. نجم سیٹھی نے کہا فیصلے اکیلے ایشین کرکٹ کونسل نے کرنے ہیں تو باقی ممبرز کی کیا ضرورت. ایشین کرکٹ کونسل نے کیلنڈر ایئر میں بتایا کہ رواں سال ون ڈے فارمیٹ کا ایشیا کپ ستمبر میں ہوگا, لیکن کہاں ہوگا یہ نہیں بتایا. قادر خواجہ, سما, لاہور. عمران خان نے پاکستانی معیشت اور معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. نہ صرف سی پیک کا جنازہ نکالا بلکہ چینی کمپنیز پر بھی کرپشن کے الزامات لگائے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے قیام کی تقریب سے دھواں دھار خطاب. کہا برف پگھلنا شروع ہو چکی ہے. گزشتہ روز چینی وزیر اعظم سے پون گھنٹہ بات ہوئی. IMF کو بتا دیا ہے کہ ہم شرائط پوری کریں گے. عمران نیازی کی جو کرتوتیں ہیں, ان کے جو بیانات ہیں, یہ بات پکار پکار کر ثابت ہو رہی ہے اس سے بڑا محسن کش پاکستان میں پیدا نہیں ہوا. مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ جنرل باجوہ نے
किस तरह उनकी मदद की। बाकी गाली गलोच का उसका कोई मुकाबला नहीं। उसने पाकिस्तान के माशरे को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के माश को तबाह कर दिया। सी पैक का इमरान नियाजी ने खाली जनाजा नहीं निकाला, चीनी कंपनियों के ऊपर बेजा बेबुनियाद इल्जामात लगाए करप्शन के। अपने उसके चेले चांटे थे उनके जरिए करवाए। चीन बेपनाह नाराज हो गया, मगर बर्फ अभी पिघली है। कल मैंने दिन में चीन के वज़ीर आज़म से मैंने बात की पौना घंटा। मुझे यकीन दिलाया कि शहबाज शरीफ साहब, मैंने IMF की आई थी अपना मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको मैंने कहा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं, एक भाइयों की तरह ताल्लुक है, हम साथ खड़े हैं, आप भी पाकिस्तान का साथ दें। कल रात को मुझे उनका फ़ोन आया, मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर IMF, तो मैंने कहा अमीरों के ऊपर हमने टैक्स लगाया है, लेकिन गरीब आदमी के ऊपर मैं बोझ नहीं डाल सकता, उसमें आप मेरी मदद करें और जो शराइत आपकी हैं हम भरपूर कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम अमल पैरा हों। जो अपना ढंढोरा पीटा जा रहा है मुखालिफिन का कि पाकिस्तान अल्लाह न करे डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो इसकी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। और पार्टी सरबराही से हटाने का केस, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 11 जनवरी को पेशी का नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस के जरिए इमरान खान को बुध की सुबह 10 बजे खुद या बजरिया वकील पेश होने की हिदायत की है। सवाल किया गया है कि नाअहली के बाद पार्टी सरबराह कैसे रह सकते हैं, वजाहत की जाए। इमरान खान को जारी नोटिस में तोशाखाना केस और पार्टी सरबराही से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया है। चेयरमैन PTI इमरान खान को नोटिस बनीगाला के पते पर अरसाल किया गया है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की CTD के शहीद डायरेक्टर नवीद सादिक के घर आमद अहल खाना से ताज़ियत की और हमदर्दी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने शुहदा को अवार्ड्स देने का भी ऐलान किया है। तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की शहीद नवीद सादिक के घर आमद अहल खाना से इजहार हमदर्दी की है। बात करते हैं, अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर पहुंचे थे और लाहौर पहुंचते ही वो जो नवीद सादिक है, जिनको दहशत गर्दों ने खानेवाल के करीब जो है शहीद कर दिया था, उनके बेटे, अहलिया और साहबजादी से मुलाकात की, उनके घर पहुंचे, अफसोस की और फातिहा खानी की। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने शहीद नवीद सादिक को हिलाल शुजात और शहीद इंस्पेक्टर नासिर अब्बास को सितारा शुजात देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि नवीद सादिक शहीद और नासिर अब्बास शहीद पर पूरी कौम को फख्र है। हमारे शोधा ने वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और दिफा के लिए नाकाबिल फरामोश कुर्बानियाँ दी हैं। नवीद सादिक ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिसाली खिदमात अंजाम दी हैं। उनका ये भी कहना था कि जो दहशतगर्दों के साथ लड़ाई में जो हमारे एहलकार शहीद हो रहे हैं, वो हमारे माथे का झूमर है और इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। जी अब्बास नकवी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग में फासले बढ़ने लगे। दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट का मामला डेडलॉक का शिकार हो गया। सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला तय ना पा सका। PTI ने काफ लीग को 25 कौमी असम्बली की सीटें देने से इनकार कर दिया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग में फासले बढ़ने लगे हैं। दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट का मामला डेडलॉक का शिकार हो गया है। सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला तय ना पा सका। PTI ने काफ लीग को 25 कौमी असम्बली की सीटें देने से साफ इनकार कर दिया है। और सरबरा MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास का ये कहना है कि हमारे मसाइल काफ लीग के साथ थे और हैं। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात इमरान खान के सामने रखे हैं। इमरान खान ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का वादा किया है। ज़मान पाक लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में राजा नासिर अब्बास ने कहा कि PTI की अमानत है हमारा वोट, जिसको वो कहेंगे दे देंगे। हमारे मसाइल काफ लीग के साथ है। इनकी जो हुकूमत करने का अंदाज हैंडलिंग है, उससे हमारे इख्तलाफात थे और हैं भी। हमने वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात आज खान साहब के साथ मुलाकात में बयान किए इनको, और इन्होंने इनको रिकग्नाइज किया है। उन्होंने कहा कि आपकी जितनी भी बातें हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इस मसले को सॉल्व करा देंगे। जहाँ तक ये हमारा एक वोट है, ये वोट अमानत है इनकी। हमने इन्होंने कहना जहाँ कहना हम वहाँ रख देंगे उसको। तो यहाँ रहती है बेचारी मजलूम आवाम, जिसको बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी मैसर नहीं। पिछले चंद बरसों में आवाम को खाने के लाले पड़े, लेकिन गुज़िश्ता 5 माली साल में 1170 अरकान असम्बली की मजमूई आमदनी 85% बढ़ गई है। साल 2019 में तमाम अरकान की फीकस आमदनी में 1-1 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ।
2015 سے 2019 کے دوران نظر دوڑائی جائے تو عمران خان کے اثاثے 250% بڑھ گئے۔ 2017 میں 4 کروڑ کے مالک عمران خان 2020 میں 14 کروڑ اثاثوں کے مالک بن گئے۔ شیخ رشید احمد تو عمران خان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے۔ 2015 میں 4 کروڑ کے اثاثے 2019 تک 15 کروڑ تک جا پہنچے۔ اثاثوں میں 278% تک اضافہ ہوا۔ مسٹر اینڈ مسز شاہ محمود قریشی کے 2014 میں 7.25 کروڑ کے اثاثے تھے، جو 2019 میں 24 کروڑ 70 لاکھ تک بڑھ گئے، 241% اضافہ ہوا۔ سابق وزیر عمر ایوب اور ان کی اہلیہ 2014 کے بعد 5 سال میں ارب پتی بن چکے ہیں۔ 203% اضافے سے 46 کروڑ کے اثاثے 2019 میں 1 ارب 40 کروڑ تک بڑھ گئے ہیں۔ اعظم سواتی نے بھی نیلے پہ دہلا مارا۔ 2015 میں 40 کروڑ کے اثاثے پورے 1 ارب 20 کروڑ تک جا پہنچے۔ سابق وزراء خسرو بختیار کے اثاثے 127% اور فہمیدہ مرزا کے اثاثوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز طور پر سب سے پسماندہ صوبے یعنی کہ بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ جام کمال نے تو کمال ہی کر دکھایا۔ ان کے اثاثوں میں 376% کا اضافہ ہوا، یعنی 2015 میں 25 کروڑ اثاثے رکھنے والے جام کمال خان اور ان کی اہلیہ 2020 میں 1 ارب 20 کروڑ کے مالک بن گئے۔ کپتان کے اتحادی چودھری پرویز الہی اور ان کی اہلیہ کے اثاثوں میں بھی 14% اضافہ ہوا، جو 2015 میں 19 کروڑ سے بڑھ کر 2019 میں 22 کروڑ تک چلے گئے۔ دولت کی دوڑ میں بیٹے اور بہو نے والدین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ مونس الہی اور بہو 62 کروڑ سے 1 ارب 40 کروڑ کے اثاثوں کے مالک بن گئے۔ اختر مینگل اور ان کی اہلیہ کے اثاثے 54% تک بڑھے اور امیر حیدر خان بھوٹی کے اثاثوں میں 247% اضافہ ہوا، جبکہ ثناء اللہ ظاہری کے اثاثے 200% بڑھے۔ دلچسپ بات یہ ہے ناظرین کہ عمران خان کے دور اقتدار میں جن پر اربوں کی کرپشن کے الزامات لگائے گئے، ان میں میاں شہباز شریف کے اثاثے 25%، جبکہ شاہد خاقان عباسی کے اثاثے 1000% کم ہو گئے۔ دستاویزات کے مطابق 25 اراکین اسمبلی ڈکلیئرڈ ارب پتی ہیں، اور تو اور 29 اراکین کی بیرون ملک اربوں کی جائیدادیں بھی ہیں۔ اراکین اسمبلی کے اثاثوں میں ہوش ربا اضافے پر سما کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ ماہرین کہتے ہیں قانون پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث کرپشن عروج پر ہے۔ کرپشن کرنے والے سیاستدانوں کے خلاف نیب اور ایف بی آر کو درخواست دی جا سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور حکومت میں اراکین اسمبلی اربوں پتی بن گئے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد نے کہا، اگر ووٹرز یا ایجنسیاں مقدمہ دائر کرنا چاہیں تو نیب اور ایف بی آر کو درخواست بھجوا سکتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بڑی اچھی شاندار ریسرچ رپورٹ پیش کی ہے، آئینہ دکھایا ہے، یہ صرف 50% حقائق ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، قومی احتساب بیورو کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، ایف بی آر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ لیکن ایک بڑی اہم بات یہ، اگر کوئی ووٹر حضرات یا کوئی دوسرے ایجنسیاں اگر الیکشن کے پاکستان کی اس رپورٹ کے مطابق ان کے خلاف کوئی مقدمہ دائر کرنا چاہے، احتساب بیورو میں بھجوا دیں، ایف بی آر میں، تو بھجوا سکتے ہیں۔ سما سے گفتگو میں سینئر تجزیہ کار عادل گیلانی نے کہا، قانون پر عمل داری نہ ہونے کے باعث پاکستان کا کرپشن انڈیکس خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایسٹ ڈکلیریشن سب سے بڑا آئٹم ہے دنیا میں ہر جگہ۔ ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹ یہی ہے، آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ آپ ایسٹ ڈکلیریشن کرائیں پبلک آفس ہولڈر سے۔ پاکستان میں ہر آدمی غریب ہو گیا مگر سارے پارلیمنٹیرین امیر ہو گئے۔ تو یہ اس کے پیچھے جو کیا راز ہے، کوئی راز نہیں ہے، بڑا سمپل ہے کہ ہماری جو رول آف لا ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کی کرپشن انڈیکس جو ہے وہ کم سے خراب ہوتی جا رہی ہے۔ کنور دلشاد اور عادل گیلانی نے سیاستدانوں کی کرپشن پر سما کی رپورٹ کو سراہا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 13D میں کوچنگ سینٹر میں فائرنگ کا واقعہ، زخمی طالب علم کا شام دوران علاج دم توڑ گیا ہے۔ بات کریں گے چیف کرائم رپورٹر احمد رحمان خان سے۔ احمد بتائیے، فائرنگ کرنے والا کیا گرفتار ہوا ہے؟ پولیس کیا بتاتی ہے؟
جی دیکھیں SSP سے ہماری بات ہوئی ہے، اس پر ابھی تک ملزم گرفتار نہیں ہو سکا ہے۔ ملزم لقمان ہے یہ، جو کہ 9ویں جماعت کا طالب علم ہے، گلشن اقبال بلاک 13D کا یہ کوچنگ ہے جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ گزشتہ روز کچھ لڑکوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا لقمان اور کاشان کے درمیان، جس پر جو ہے وہ آج لقمان جو ہے وہ پستول گھر سے لے کر آیا ہے اور اس کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے، جس سے جو کاشان ہے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہوا ہے۔ ابھی مزید تحقیقات کی جا رہی ہے، لیکن لقمان تاحال گرفتار نہیں ہو سکا ہے۔ کاشان کے اہل خانہ جو ہے وہ سول اسپتال میں سخت موجود ہیں اور ان سے ہماری بات بھی ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی اس کے والد اختر جو ہے وہ سبزی فروش ہیں اور یہ بڑے بہن بھائی، یہ 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ جی تفصیل کے لیے شکریہ احمد۔ وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ sama.tv، اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز، دیکھتے رہیے سما۔